آغاز میں ذکر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا، جن کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول پر 30 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہے۔ عمران خان کے IMF سے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 245 روپے ہونی چاہیے تھی۔ رواں ماہ حکومت کو 102 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ گیس سیکٹر میں عمران خان 1500 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر۔ تو ان کا یہ ہے کہ 210 روپے 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ اس مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے، اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے، یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی۔ اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپے آئے۔ گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے، وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے بیرون ملک سازش کے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی نااہلی کو بیرونی سازش کا لبادہ نہیں پہنا سکتے۔ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا، آزادانہ طور پر تحقیقات کرے گا۔ انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ سازشی ٹولہ اب بچ نہیں سکتا۔ سازشی ٹولے نے 4 سال ملک کو لوٹا اور رو رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہے۔ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئیں عمران خان اس سے باخبر تھے۔ 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی۔ چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ 15 تاریخ کو گرفتاری دینا چاہتا تھا، عمران خان نے ایسا کرنے سے روکا۔ سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا۔ مارچ میں کہا تھا کہ مارچ میں ہماری حکومت کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں اندر سے باخبر تھا سارے معاملات سے، عمران خان کو بھی خبر تھی۔ میں 15 تاریخ کو فیصل آباد جلسے میں جا کے مدینہ ٹاؤن گرفتاری دینا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے مجھے کل روکا ہے کہ ایسا آپ نہ کریں۔ سعودی عرب میں انویسٹیگیشن میں میرے بھتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا۔ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے اور خروج لگ گیا وہاں سے، پھر 2 گھنٹے بعد انہوں نے اس پہ پرچہ کاٹا ہے۔ امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے 2 ووٹوں کی اکثریت سے۔ صرف کل اگر سالک اور چیمہ علیحدہ ہو جائے تو یہ ختم ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں بے حرمتی پر عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگے۔ ڈیوٹی جج کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا۔ یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت نے شیخ راشد کے ویڈیو پیغام کی تصدیق کے لیے موبائل فون برآمد کرنے اور فورینزک کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے اصرار کے باوجود شیخ راشد شفیق کا فون پولیس نے نہیں دیا۔ یہ عمل عمران خان اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد نبوی میں افسوسناک واقعے سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ ملوث پی ٹی آئی ارکان کے خلاف فی-الفور انضباطی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔
PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत के साथ मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी, जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फवाद चौधरी ने कहा कि क्राइम मिनिस्टर और काबीना को आगाह करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी क़ुव्वत के साथ मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी। ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। अगर ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत की गई तो कौम सरापा एहतजाज होगी। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं, मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा अनोखे लाडले के हाथों यरगमाल है। वारदातियों ने झूठ बोलकर अदालत से गलत फैसला कराया। ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर असम्बली में हुंडागर्दी की गई, ऐसे इलेक्शन को कोई नहीं मानता। गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त यरगमाल हुआ हुआ है, एक अनोखे लाडले के हाथों। जो वारदात मरकज में हुई आज वही मेरे सूबे पंजाब में करने की कोशिश की जा रही है। और इस क्राइसिस में जो चंद लोगों का जो किरदार है वो खुल के सामने आ गया। इन वारदातियों ने जो पहला फैसला लिया वो फैक्ट्स को कंसील करके अवाम को, अदलिया को धोखा दे के उनसे एक गलत फैसला करवा लिया गया। यानी कि एक बंदा भी मरा नहीं है, एक CM का ऑफिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वेकेंट नहीं हुआ। आपने उसके CM ऑफिस के इलेक्शन का ऑर्डर पास करा लिया, फिर उस ऑर्डर के बेस के ऊपर आप पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की गुंडागर्दी से आपने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह हाल देखा, आपने मुखालफों के ऊपर जिस तरह आपने उनको फेंटा लगाया। मतलब ये कौन से दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड से आप इसको इलेक्शन नहीं कह सकते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 4 दिन बाद गवर्नर पंजाब को निकाल बाहर करेंगे। वो गैर आइनी तौर पर गवर्नर हाउस पर काबिज हैं। उनके दिन गिने जा चुके हैं। ये 4 दिन रह गए आइनी मुद्दत गवर्नर हाउस में। उसके बाद मेरे ख्याल में वो 4 फौजी और किसका मुतालबा कर रहे थे, 1 सूबेदार का। तो 4 दिन के बाद उनको सिर्फ 3 सिपाही और 1 हवलदार चाहिए होगा। वो हम मुहैया करेंगे जब वो गवर्नर हाउस होंगे। और मैं पहले कह रही हूँ कि मैं इनको मशवरा दे रही हूँ कि आप गैर आइनी तौर पर कुर्सी से मुसल्लत हैं, लेकिन 4 दिन के बाद 3 सिपाही और 1 हवलदार आपका सामान पैक करके गैर आइनी तौर पर आप जो गवर्नर हाउस के अंदर कब्ज़ा किया हुआ है आपने, उससे भी वो कब्ज़ा छुड़वाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ अजला के हंगामी दौरे करने का प्लान तैयार कर लिया। हमजा शहबाज मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सरकारी अस्पतालों, थानों समेत दीगर मकामात पर अवामी मसाइल और सहूलियात का जायजा लेंगे। हमजा शहबाज का कहना है कि अब सिर्फ काम करने का वक्त है। अफसरान बातें कम, काम ज़्यादा करें। सूबे में बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि अगली ईद तक गुलामों की हुकूमत नहीं रहेगी, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की किरदार कुशी की कोशिश की जा रही है। पूरी कौम जागते रहने की ज़रूरत है। अगली ईद में इंशाल्लाह ईद उल अज़हा की बात कर रहा हूँ, बकरा ईद की। अगली ईद जो आए वो इस जो गद्दाराने वतन का टोला जिसने एक बैरूनी साजिश के तहत एक मुदाखलत करके एक पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब को घर भेजा है, तो अल्लाह ताला करे कि अगली ईद इन गद्दारों से पाक हो, इन ग़ुलामों से पाक हो, और हमारा वज़ीर आज़म, हमारे दिलों का वज़ीर आज़म, आलम इस्लाम का लीडर, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत इमरान खान साहब की इंशाअल्लाह उनकी हुकूमत में, उनकी वज़ारत उज़्मा में इंशाअल्लाह इस कौम की अगली ईद होगी। गंदे लोगों से पाला पड़ गया है, तो गंदे लोगों से निमटने के लिए पूरी कौम जागती रहे, मुश्तरी और शारबाश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत से सूबा सिंध को हिस्से का पानी देने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि सिंध को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, वफाकी हुकूमत इस मामले पर नोटिस ले। शर्जील इनाम ने कहा कि पानी की किल्लत से ज़रई पैदावार और फलों के बागात मुतासिर हो रहे हैं। किसान और आबादकार परेशान हैं, फसलों पर लागत के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की कि 1991 के मुआहदे के तहत पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा पेश आया है। शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया। हादसे के बाद मोटरवे पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं। जाए वक़ुआ का जायजा लिया जा रहा है। खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा पेश आया। शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया और शहबाज गिल इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। आप मनाजिर देख सकते हैं कि शहबाज गिल की एक गाड़ी है जो कि उलट गई है और हादसे के बाद मोटरवे पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया और इस हादसे में शहबाज गिल जख्मी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा पेश आया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में शहबाज गिल जख्मी हो गए। शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, बताएगा एक तो उनकी अब हालत कैसी है और यह हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, देखिए शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे के ऊपर हादसा पेश आया है और मोटरवे पुलिस के हुकाम जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। शहबाज गिल को करीबी जो मकामी अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है और शहबाज गिल के साथ जो उनके दोस्त थे उनकी जानिब से ये बताया गया है कि गाड़ी को पीछे से जो है वो टक्कर मारी गई और उसके बाद जो है वो गाड़ी को हादसा पेश आया। शहबाज गिल के जो साथी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि बज़ाहिर ये सोची समझी मंसूबे के तहत ये हादसा जो पेश आया है, लेकिन अब चूँकि मोटरवे पुलिस के जो एहलकार है और अफसरान है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये बताया जाएगा कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। अब चूँकि शहबाज गिल जो है वो इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं और उनकी गाड़ी जो है इस वक्त मोटरवे के ऊपर ही मौजूद है। ये जो उनके साथ उनके करीबी साथी थे वो भी इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। किस हॉस्पिटल ले जाया गया ये भी अभी कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन वो काम अब मौके पर मौजूद है और वो तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि आया ये हादसा किस तरह। जी ठीक है यासिर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आपके पास क्या इतलात हैं इस हादसे से मुताल्लिक और जो शहबाज गिल के करीबी रुफ़का हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इस हादसे पर? जी, मेरी थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब से खुद बात हुई है। वो काफ़ी एक ट्रॉमा के अंदर लग रहे थे। अगर आप वो गाड़ी देख सकते हैं जो कि हम देख रहे हैं कि वीडियो क्लिप के अंदर के काफ़ी बुरी तरह जो है वो इस वक्त जो गाड़ी को हम देख रहे हैं कि नुकसान पेश आया है। बिल्कुल वो 3-4 जो उल्टबाजियाँ खा के गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये हादसा हुआ है कि या सोची समझी किसी स्कीम के तहत या किसी मंसूबे के तहत उनको पीछे से हिट किया है। ज़ाहिर है दिन की रोशनी के अंदर ये वाक़या पेश आया है और मुख्तलिफ वहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ से जिस गाड़ी ने अगर हिट किया है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि एक गाड़ी है, कुछ अर्सा पीछे टाइम उसने पीछे इनको फॉलो किया, उसके बाद हिट किया और वो गाड़ी निकल गई। तो गाड़ी का नंबर क्या है किसी एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर ज़ाहिर है उसकी कुछ वहाँ पे चेकिंग हो जाएगी और उस गाड़ी के अंदर जो कुछ लोग मौजूद थे उनको अरेस्ट करके पता किया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त जो एक चीज़ सस्पिशियस लगी वो ये है कि अगर गाड़ी ने पीछे किसी ने हिट किया है, अगर ये कोई हादसा हुआ है या किसी और वजह से किसी ने जानबूझ के ये काम नहीं किया, तो वो जो अक्सर औकात में इस तरह के जो हादसे होते हैं लोग रुक जाते हैं। लेकिन इस मौके पे हम देख रहे हैं कि जो बताया जा रहा है अभी वहाँ से जो एविडेंस हमारे सामने ये आ रहा है कि जिस गाड़ी ने हिट किया वो गाड़ी वहाँ से निकल गई है। आप देखते हैं कि मोटरवे पुलिस जिस गाड़ी ने जो है मुबैना तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी को हिट किया है, अगर वो पकड़ी जाती है किसी वजह से वो उसको कहीं उसका कोई ट्रेस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या ये हादसा था या फिर किसी मंसूबे के तहत उनकी गाड़ी को हिट किया गया था। डॉक्टर शहबाज की अपनी हालत जो है इस वक्त वो डिफरेंट वो मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं। खासतौर पर जब इस तरह का हादसा होता है, गाड़ी उलझ जाती है या उसमें कुछ ज़्यादातर खतरा यही होते हैं, कुछ हेड इंजरी आ जाती है, सम टाइम को इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और जो फौरी तौर पर तो नहीं उस नुकसान का पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया। तो वो टेस्ट उनके हो रहे हैं नियर हॉस्पिटल के अंदर। अब देखते हैं कि अब इसकी जो तहकीक है, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला, खासतौर पर मोटरवे पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा हमें कि मोटरवे पुलिस का इस हादसे के हवाले से जो क्या बयान सामने आता है। ठीक है, मोटरवे पुलिस का बयान अहम है सूरत हाल में। खावर घुमन यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।
عید کے تیسرے روز سیاحوں نے ملکہ کوثر مری کا رخ کر لیا. سیاح خوبصورت نظاروں کے ساتھ چیئر لفٹ سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شوکت. عید الفطر کا تیسرا روز ہے اور تیسرا روز انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ ملکہ کوثر کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت میں پتریاٹا چیئر لفٹ کے قریب موجود ہوں. یہ وہ پارک ہے جہاں پہ چیئر لفٹ چلتی ہے اور مری آئیں اور چیئر لفٹ پہ سیر نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا. میرے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں, مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں عید کا تیسرا روز, ان سے جانتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ؟ چکوال سے آئے ہیں جی. اور کس طرح سے عید کا تیسرا روز انجوائے جی کافی ایکسائٹڈ ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بچے بڑے خوش ہیں. جہاں کا ماحول بھی بڑا اچھا ہے اور موسم اسپیشل بہت زبردست ہے مری کا, تو کافی انجوائے کر رہے ہیں جی. اسپیشل عید کی جو چھٹیاں ہیں آفیشلی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے. چیئر لفٹ پہ کافی لمبی لائن لگی, کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ میکسیمم ہو گیا جی 2.5 آور ہو گیا, ہم ویٹ کر رہے ہیں اور کافی لمبی لائن ہے. یہ بھی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے, ابھی بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا آگے جی. میرے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. کافی مشکلات ہیں چیئر لفٹ تک پہنچنے کے لیے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہاں سے آئی ہیں اور عید کا تیسرا روز کیسے گزرا ہے؟ جی بالکل, میں راولپنڈی سے آئی ہوں اور کیونکہ ہر راولپنڈی کے پاس ہی مری ہے تو ہم تو ہر سال میں 2-3 بار آتے ہیں. لیکن عید کا وہ سما ہوتا ہے کہ مطلب کہ اس دن دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں تو ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں. اور مری میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ چیئر لفٹ اور موسم اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا, اتنا سہانا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے آنے کا. مجھے بتائیں کب سے انتظار کر رہی ہیں چیئر لفٹ کا؟ میں نے دیکھا کافی دیر سے آپ کھڑی ہوئی ہیں, کب سے ویٹ کر رہی ہیں؟ 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں. اب اللہ کرے ٹائم آ جائے اور ہم بھی چیئر لفٹ میں بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کر لیں. اگر میرے کیمرہ مین میرے کپ پہ دکھا بھی سکیں کہ یہ چیئر لفٹ ہے, اس کے بعد آگے کیبل لفٹ آتی ہے, وہاں سے لوگ جاتے ہیں. پورا 1 گھنٹہ آپ سفر کرتے ہیں مری کا اور بڑا ہی خوبصورت نظارے آپ انجوائے کریں گے. موسم بڑا حسین اور خوبصورت ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوب ہلا گلا کر کے خوب انجوائے کر کے جو ہے عید کا تیسرا روز جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے. جی عید کی چھٹیوں میں لاہور کا شاہی قلعہ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. صرف لاہور سے ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں سے بھی شہری اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز زین العابدین. عید کے تیسرے دن کو یادگار بنانے کے لیے فیملیز کی بڑی تعداد جہاں پارکوں کا رخ کر رہی ہے, وہیں پر لاہور کی تاریخی ایک عمارت شاہی قلعہ, اس کو بھی وزٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور صرف لاہور سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ اپنے عید کے تیسرے دن کے ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے لاہور فورٹ کا وزٹ کر رہے ہیں. ایک فیملی ہے میرے ساتھ جو کہ ملتان سے آئی ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو لاہور فورٹ کی سیر کر کے کیسا لگا. پہلے بچوں سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ, کیا کیا دیکھا آپ نے؟ سب کچھ. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. عائشہ, کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور کیا کیا دیکھا آپ نے ابھی تک؟ ہم نے شاہی قلعہ دیکھا ہے, بادشاہی مسجد دیکھی ہے. آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ میں ملتان سے آئے ہیں ہم, تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. پہلے ہم بادشاہی مسجد میں گئے ہیں اور اب ہم شاہی قلعے کی سیر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, تو بہت مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا. یہ فیملی کی آپ نے گفتگو سنی ہے. 800 سال پرانی یہ جو تاریخی عمارت ہے شاہی قلعہ کی, اس کو دیکھنے کے لیے آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ شاہی قلعہ کا رخ کرتی ہے. اور آج عید کا تیسرا دن اور چھٹی کا دن بھی ہے, تو اسی وجہ سے فیملیز جہاں پر آ رہی ہیں اور اپنے عید کے تیسرے دن کو یادگار بنا رہی ہیں. جی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کانفرنس کیا کریں, یہ اس طرح تھوڑی لوگوں کو ٹینشنوں میں, ایسے آپ کو دیکھ کے لوگ بندوں کو افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیچاری کتنی ٹینشن میں. تو پہلے تو میں ان کی جو ہے وہ مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ پتہ نہیں اتنی ہائپر ہو کے وہ کیوں اتنی ٹینشن لے کے کیوں کرتی ہیں. سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کو, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی کل کے جلسے کے بعد, جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے. اس وقت تک اگر آپ چاہیں تو, ویسے تو آپ میں سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو گھبرائیں گے, لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ جن کا دماغ اوپر سے خالی ہے وہ اگر نہ گھبرانا چاہیں تو بھی کچھ دن نہ گھبرائیں, لیکن انشاءاللہ جلد وقت آئے گا کہ آپ بھی گھبرائیں گے. دوسری بات, امپورٹنٹ بات جو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. غیر ملکی سازش نہیں ہوئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لانے کے لیے. ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں. جو طریق انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی, اور وہ کمیشن ہوگا جو آزاد عدلیہ کے تحت انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن ہوگا, ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا.
اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا. اگر اوپن ہیئرنگ ہوگی اس کمیشن میں تو جو تحریک انصاف ہے اس کمیشن کو مانے گی. باقی جہاں تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے. اب صرف اس کو جو آپ نے دیکھا جو امریکہ کی ایک فاکس ٹی وی کے اوپر ڈیفنس اینالسٹ آئیں, انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو وہ شرائط کیا تھیں جو کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا تھا, اس میں شامل ہے کہ آپ یوکرین کی مدد کریں, آپ روس سے تیل اور گیس کی جو ڈیلز ہیں ان کو ختم کریں, اور بدقسمتی سے اس حکومت نے آتے ہی وہ کیا. انہوں نے تیل اور گیس کی جو ڈیلز کے اوپر بات چیت چل رہی تھی ہماری, وہ بالکل ختم کر دی. اس کے بعد آ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو لمٹ کیا جائے. چین سے تعلقات جس طریقے سے ابھی جا رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی کنسرن ہے. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں 24% انکریز ہوا ہے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جب سے یہ حکومت جو ہے وہ آئی ہے. تو 24% حملے بڑھ گئے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے جو چائنیز شہریوں کے اوپر حملے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. بہت ہی مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر امن کا دور واپس آیا تھا اور پاکستان میں کرکٹ بحال ہوئی تھی. الحمدللہ آج پاکستان اگر 5ویں نمبر پہ آیا ہے کرکٹ میں, یہ اس امن کی وجہ سے ہوا ہے جو پاکستان میں قائم ہوا تھا. لیکن اب 24% اس میں جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. اچھا, پھر بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ جی یہ فرا جو ہیں ان کو ساتھ ملوث کرنے کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کے کیسز کدھر ہیں؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنا ان کا وہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, ابھی تک آپ لوگ تو ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا سکے. صرف ایک ہی کیس آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ ان کے اثاثے جو پہلے 40 یا 45 کروڑ تھے وہ بڑھ کے 80 کروڑ روپے ہو گئے ہیں, یعنی کو 30-35 کروڑ روپیہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کی زمین تھی, جس کے پلاٹ تھے, اس میں بڑھ گیا ہے. لیکن اگین فرا ہوں اے بی سی کوئی بھی ہو, اس کے اوپر الزام ہے, اس کو جواب اپنے الزامات کا جواب دینا ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ الزام اس کے اوپر کوئی لگا نہیں رہے ہیں, پریس کانفرنسیں آپ روز کری جا رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس الزام ہوں گے تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ دے دیں گی, یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گی. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو چونکہ کوئی مل نہیں رہی چیز, کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کو اور پوری پاکستان کی کابینہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت اس طریقے سے گئی ہو اور اس کا ایک سکینڈل جو ہے کسی پرائم منسٹر کا اور منسٹر کا سامنے نہ آیا ہو. اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. انتہائی کلین گورنمنٹ جو اگر عمران خان نے دی ہے تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ بڑی مثال ہے. اس وقت جو یہ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے اس میں سے آپ دیکھیے کہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2/3 وزیر یعنی 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں. اور ضمانتوں کے اوپر یہ نہیں کہ وہ کچھ سیاسی کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہیں, یہ تمام وزیر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ, فراڈ, ایسٹس بیونڈ مینز, ان کیسز میں جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں. الحمدللہ کوئی بھی ان میں وہ شخص نہیں ہے. پھر آتے ہی دیکھیں ان کی حرکتیں. کسی حکومت نے آج تک پاکستان میں, بدترین حکومتیں بھی رہی ہیں, انہوں نے اپنی جو توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال نہیں کیے ہیں. انہوں نے آ کے سب سے پہلے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کے اس وقت جو معیشت ہے ہماری اس کے اوپر, چونکہ حماد اظہر نے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بغیر ڈرائیور کے ہماری معیشت کی جو ہے وہ اس وقت گاڑی چل رہی ہے. قیمتوں میں اس وقت 3 سال کا سب سے بلند ترین سطح کے اوپر قیمتیں پہنچ گئی ہیں. ایندھن کی قیمتوں کا ان کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک آپ دیکھیے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری ہاں جو انرجی کرائسس ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہماری بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے, ہمارے پاس جو LNG ہے اس کی کمی ہے, گیس کی کمی ہے. ان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے انرجی کا منسٹر ہی نہیں لگایا. آج 3 ہفتے ہو گئے انرجی کا منسٹر ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے, کیونکہ انرجی کے اندر پیسہ ہے, وہ کسی کو دیتے ہوئے دل ڈوبتا ہے.
ان کے درمیان جو جھگڑے بھی ابھی اندرون خانہ آپ دیکھیں اس پہ چل رہے ہیں کہ فلانی وزارت میں چونکہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں تو وہ وزارت فلانے کی ہے، فلانی میں اتنے بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بندر بانٹ جو ہوئی ہے وزارتوں کی وہ صرف پیسوں کو لے کے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک بحران میں ہے۔ اچھا، اب چوتھی بات جو انہوں نے بات وہاں پہ کی کہ جی جو صبح میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے۔ آپ نے افغانستان کے اوپر اگر امریکہ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ جو سازش شروع ہوئی تھی جو میں نے جس کا بتایا تھا یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب یہ رپورٹس آئیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی یہ خواہش ہے، اور اس کے بعد جب سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کرنے پر یہ سازش مکمل ہوئی۔ اب اس سازش کے جو مقامی کردار ہیں ان کا تعین ہونا ہے، اور وہ تعین ایک عدالتی کمیشن نے کرنا ہے۔ اس کے ٹی او آرز یہ کہہ رہی ہیں ہم کابینہ میں لے کے آئیں گے، کابینہ تو اس کی اپروول دے چکی ہے، کابینہ نے اس کے ٹی او آرز طے کر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ جو ٹی او آرز کابینہ نے دیے ہیں اسی کے اوپر عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ یہ کمیشن بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یا باقی جگہوں کے اوپر اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے کھلی ہیں، تو یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک سازش کے ذریعے بیرونی حکومت مسلط کر دی گئی ہے، عدالتوں کو اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تو اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا؟ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی ختم ہو گئی ہے، تو اگر عدالتیں 24 گھنٹے نہیں اگر 1 گھنٹہ بھی کھلیں تو انہیں یہ کام سب سے اہم طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو عوام نے اس کام کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کل انشاءاللہ 6 تاریخ کو عمران خان میاں والی میں جلسہ کر رہے ہیں، پھر 6 جلسے جو ہیں وہ پلانڈ ہیں، 6 سے لے کے 20 تک، اور 20 کے بعد انشاءاللہ کسی بھی دن جو ابھی اناؤنس ہو جائے گا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی۔ لاکھوں لوگ پاکستان سے انشاءاللہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک